اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عنایت کی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے ان بابرکت ایام سے اور ان بابرکت ساعتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ ہم سب مستحضر ہیں اور روایات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آپ کے بھی اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہوگی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ البتہ جس طرح سے کہ آپ کے سب کے ذہنوں میں موجود ہے یہ بات کہ اس سال کا ماہ مبارک رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے، ماہ مبارک رمضانوں سے مختلف ہے، اس اعتبار سے کہ ہم صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسی عالمی وبا سے اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک ایسی عالمی بیماری کہ جس نے پورے جہان کو اس وقت اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اس سے دوچار ہیں، اور یقیناً اس کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں اور یقیناً اس سے ہلاکتیں بھی واقع ہو رہی ہیں اور لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں اور اس کے آثار اس وقت تقریباً پورے جہان کے اوپر مرتب ہیں۔ اس بیماری کے حوالے سے یقیناً چونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں بیماری کی نوعیت، خاصیت یا اس حوالے سے اور اس کے علاج وغیرہ کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن چند ایک باتیں جو دینی اعتبار سے سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پوری کائنات کے اندر مؤثر حقیقی صرف پروردگار کی ذات ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ پروردگار کا اذن نہ ہو، لیکن خود پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ دیکھیے، چونکہ اس زمین میں یعنی اس فیلڈ کے اندر اس وقت جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے، اسی لیے مراجع اعظام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ڈاکٹرز اس حوالے سے جو بات کہیں گے وہ تقریباً حجت سمجھی جائے گی، اور ڈاکٹرز جس چیز کی طرف خاص طور پہ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اجتماعی میل جول سے پرہیز کریں، کیونکہ اس بیماری کی جو پھیلنے کی قدرت ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے، اور جتنا اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جائے گا اتنی جلدی اس کا خطرہ ٹل سکتا ہے۔ اس کو ٹالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، غیر ضروری تمام اپنی حرکات و سکنات کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں، اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، خود بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر جو یعنی مسائل ہیں کہ اگر ہمیں کہیں باہر ضرورت کے تحت آنا جانا پڑ جاتا ہے تب بھی ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال اس طریقے سے کریں، چیزوں کے بارے میں اس طریقے سے متوجہ رہیں کہ نہ ہمیں کسی سے لگے اور نہ ہم سے کسی کو لگے۔
اس میں مراجع اعظام کے باقی فتاوی بھی موجود ہیں، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن جو بس نقطہ آپ کی خدمت میں خاص طور پر عرض کر کے اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مؤثر حقیقی پروردگار ہے اور ہم اپنے طور پر جو کام کر سکتے ہیں وہ احتیاط کے سوا کچھ نہیں ہیں، تو احتیاط پر عمل کرنے کے بعد تمام کاموں کو اللہ پر چھوڑیں اور اپنے اندر سے اس چیز کے خوف کو نکال دیں۔ دیکھیے ہم بیمار، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ جی میں یہ سارے احتیاطیں کروں گا اور یہ سب کچھ کروں گا تو مجھے کوئی بیمار نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار اذن جس وقت ہوگا اس کا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب ایجاد ہو جائے گا کہ تمام تر احتیاطوں کے باوجود بھی مجھے لگ سکتا ہے۔ خوب لگنے کے بعد میں اگر یہ سمجھوں کہ جی فلاں دوا یا فلاں ویکسین یا فلاں چیز میرا علاج کر سکتی ہے، ان چیزوں کے اندر بھی جو تاثیر ہے وہ پروردگار کی جانب سے ہے۔ لہذا ہمارا بیمار ہونا، ہمارا شفا یاب ہونا، ہمارا زندہ رہنا، ہمارا مرنا، ہر چیز نفع و نقصان پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے لیکن خوف کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ خوب اس کے بعد اس ساری سچویشن نے کہ جس نے ہمیں گھروں کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور ہماری بہت ساری غیر ضروری مصروفیات کو خاص طور پر ترک کر دیا ہے، تو اب ایک بالآخر کچھ آثار ہیں یقیناً ان مع العسر یسرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سختی و تنگی کے ساتھ آسائش اور گشائش ہے۔ اس تنگی کے اندر بھی جو گشائش موجود ہے، اس سختی کے اندر بھی جو آسائش موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم گھروں میں بند ہوئے ہیں وہاں پر انسانوں کے درمیان میں ان کی مادی مصروفیات کی وجہ سے جو شدید فاصلہ ایجاد ہو رہا تھا، اس لاک ڈاؤن نے ٹھیک ہے ہمیں تنگ تو کیا ہے، ہمیں پریشان تو کیا ہے، ہمارے لیے سختی تو ایجاد کی ہے، لیکن اسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنی فیملی، اپنے گھر والوں سے نزدیک آئے ہیں۔ اچھا، اب اس وقت جس وقت ہم نزدیک آ رہے ہیں تب بھی ایک شیطانی پورا نظام ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر اس لاک ڈاؤن میں بھی میں سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہوں، سارا دن موبائل میں لگا رہوں، اور یہ فرصت ملنے کے باوجود جس میں میں اپنے گھر والوں سے بات کرتا، اپنے بیوی بچوں سے باتیں کرتا، اپنے بہن بھائیوں سے باتیں کرتا، تعلق رکھتا، میں دوبارہ موبائل کا اسیر ہو کر بیٹھ جاؤں تو پھر یقیناً مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ انہی دنوں میں، انہی تمام چیزوں میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو پڑھنے اور پڑھانے پر ہم اب مجبور ہیں کہ ہم انٹرنیٹ وغیرہ کا سہارا لیں، تو میں والدین کی توجہ اس بات کی طرف کرانا چاہتا ہوں۔ یقیناً بعض والدین متوجہ ہوں گے، جو متوجہ نہیں ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اس بات کی طرف توجہ دیں کہ بالآخر کمپیوٹر اور اس سے نکلنے والی جو ریز ہوتی ہیں، کمپیوٹر کی اسکرین کے جو آثار ہیں آنکھوں کے اوپر اور انسانی دماغ کے اوپر خصوصاً بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ایک خاص مدت سے زیادہ بچوں کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ اسکرین دیکھنے سے منع کیا گیا۔ لہذا اگر آپ آن لائن کلاسز کروا بھی رہے ہیں بچوں کی، تو جس سٹیج میں بچہ آواز سن کر متوجہ ہو سکتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس فیز میں بچے کو آپ اسکرین کی طرف جو ہے متوجہ نہ رکھیں۔ اگر پاسبلٹی ہے، آپ کے پاس امکان موجود ہے کہ گیپ دے کر آپ کلاسیں کروا سکیں تو یہ جتنی بھی کلاسیں ہیں ان کو گیپ دے کے کروائیں۔ اس کے بعد اب بچے لازمات گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ان کو کوئی مصروفیت نہیں ملے گی تو تنگ کریں گے۔ اگر ہم دوبارہ انہی بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹس اور یہ چیزیں پکڑا دیں گے، موبائل فون پکڑا دیں گے، تو اب آپ خود سوچئے گا کہ اسکرین کے اوپر ان کا جو ٹائم ہے وہ کتنا زیادہ ہو جائے گا اور وہ ان کے آئی کیو لیول کو، ان کے برین کو اور ان کی آنکھوں کو کتنا شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہذا اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو بچے ہمارے جو ہیں وہ شدید قسم کی بیماریوں میں، یعنی ایک طرف سے کرونا سے تو ہم بچا لیں گے لیکن اور بہت ساری بیماریاں اور ایون ڈسیبلٹیز ہیں، یعنی معذور پن جو ہے وہ بھی ایجاد ہو سکتا ہے۔ اس میں بشدت اپنے بچوں کی طرف احتیاط رکھیں، اور میں نے عرض کیا کہ اگر کلاسیں لینی ہیں تو کوشش کریں گیپ کے ساتھ لیں، جہاں پر آواز سے کام چل سکتا ہے وہاں پر کوشش کریں کہ اسکرین زیادہ بچے نہ دیکھیں۔ اور ایک چیز اور، کلاسز کے دوران بھی ماں یا باپ یا بڑے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ ضرور بیٹھے، چونکہ بچے اٹینٹیو نہیں ہوتے ان چیزوں میں۔
یعنی ان کی توجہ جو ہوتی ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، جس کے بعد ان کو چیزیں سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا ساتھ بیٹھا ہوا ہو جو مسلسل ان پہ نظر رکھا ہوا ہو تو پھر بچے جو ہے وہ توجہ کے ساتھ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں انہی میں، اب جب ہماری بہت ساری مصروفیات ختم ہو گئی ہیں، ہمارے بہت ساری سلسلے بند ہو گئے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں پہلی بات یہ کہ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص اس بات کی طرف توجہ رکھے کہ ماہ مبارک رمضان میں صدقات کی بہت زبردست اہمیت ہے، اور اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اب ہمارے پاس فرصت ہے، اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یعنی کمانے والے لوگ ہیں، یہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ گھروں میں قید اور مقید ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے کما نہیں پا رہے، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس وقت امداد کی منتظر ہے۔ دیکھیے اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے یہ سوچ کر کے جی سب سے بڑا مستحق میں ہی ہوں، اور اپنا ہاتھ روک لے گا، تو ایک طرف وہ ثواب جو اس کی نصیب میں آ سکتا ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ دیکھیے ٹھیک ہے، میرے اوپر مشکل ہے، میرے پاس میری تنخواہ بند ہو گئی ہے، میرے گھر میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے، لیکن فرض کیجئے کہ میں اس ماہ مبارک کے رمضان میں 10 روپے نکال سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں نکال سکتا۔ آپ وہ 10 روپے بھی نکالیں، اس کو خلوص نیت کے ساتھ نکالیں، اور انشاءاللہ آپ اس کے بعد اس کے آثار کو دیکھیے گا کہ جو آپ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے مومنین سے ویسے ہی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے لیے مخرج یعنی وے آؤٹ نکالے گا، تمہیں مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا، اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کرتے۔ یہ جو لا یحتسب ہے، اس کی کیفیت یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، دیکھیں میں جن کیلکولیٹو میتھڈ سے رزق لیتا ہوں اس میں اگر کم یا زیادہ بھی ہو جائے تب بھی میں متوجہ اتنا نہیں ہوں گا، لیکن جس وقت مجھے ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، تو یہ رزق ملنا مجھے اپنے رازق کے اوپر میرے ایمان کو شدید تر کر دیتا ہے۔ لہذا آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے 5 روپے سے یا 10 روپے سے یا 100 روپے سے کیا ہوگا، آپ نکالیے اور اس کو مستحق تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، اس کے جو آثار ہیں انشاءاللہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح سے جو کچھ بھی آپ کے پاس اضافہ ہے، ہم پرانے یعنی دنوں میں معمولاً کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں پہ لوگوں کو دعوت دیں، ان کو افطار کروائیں۔ اس وقت بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف میں موجود جو ہمارے ایسے افراد ہیں کہ جو اس وقت غریب ہیں اور ان چیزوں کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم ان چیزوں کا انتظام کریں، ان کے لیے ہم افطار پہنچائیں۔ آپ بنا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیں، یہ مت سوچئے کہ فلاں کے گھر میں کچھ ہوگا، فلاں کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہی آپ کا افطار تقسیم کرنا، ایک دوسرے کے گھروں میں پہنچانا انشاءاللہ محبت کا باعث بھی ہوگا، ثواب کا باعث بھی ہوگا، اور اس سے جو آپ کے رزق میں فراوانی آئے گی انشاءاللہ آپ اس کو تجربہ بھی کریں گے۔ خوب، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو ہمارے قرآن کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے، کہ اسی فرصت کے ایام میں اب ہمارے پاس یقیناً جب ہماری بہت ساری مصروفیات جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں، اب ہم لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے اب رمضان بھی آ گیا ہے، اور رمضان کی جو ایک خاص روٹین ہوا کرتی ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں اور پھر افطار تک ہمارے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ہماری خاص طور پہ کھانے پینے کی مصروفیات جو ہے وہ نہیں ہوتی، گھروں میں کھانا بنانے کی مصروفیات خواتین کی بھی کم ہو جاتی ہیں، اس سے ایک فرصت ایجاد ہوتی ہے۔ اب لازمات ہے بہت سارے لوگ اس وقت آفس نہیں جا رہے، کام پہ نہیں جا رہے ہیں، جنہوں نے گھر بیٹھ کر بھی کام کرنا ہے، لہٰذا ان کے بھی کم از کم آنے جانے کی جو ٹائمنگ ہے اس کی بچت ہے، بہت سارے اس طرح کے فوائد ہیں، یعنی اس وقت فرصت کا ایک بہت اچھا موقع ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہمیں اس سے پہلے توفیق ہوئی یا نہیں ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سختی میں ماہ مبارک رمضان کا آنا، ان تمام فرصتوں کو اپنے دامن میں لے کر آنا، ہمیں اور آپ کو بے شدت اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کریں۔ دیکھیے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو سیدھے ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی اقوم سے مراد یہاں پر بہت ساری بحث علماء کے درمیان میں کہ آیا
جو لوگ آلریڈی سیدھے راستے پر ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، یہ مراد ہے۔ اقوم سے مراد، دیکھیے اقوم سے اگر اس کی صحیح معنی میں لفظ کو ڈیفائن کیا جائے کہ عربی میں ایگزیکٹلی کیا مراد دیا جاتا ہے، اقوم سے مراد کسی چیز کا سیدھا ہونا ہے۔ یہ جو سیدھا ہونا ہے یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اقوام اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ جو سیدھی اور یعنی جسے کہنا چاہیے کہ بالکل عقل و منطق کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں، جن کی عقل سیدھی ہے، جن کے قلب سیدھے ہیں۔ اس سے مراد کیا؟ دیکھیے آپ اور ہم زندگی میں تجربہ کرتے ہیں ایسے افراد کو کہ جو کج فہم ہوتے ہیں، کج فکر ہوتے ہیں، یعنی ان کو آپ کوئی اگر سیدھی بات بھی بتائیں گے تو وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی غلط معنی نکال لیں گے، کوئی نہ کوئی اس میں سے غلط امپریشن لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فکر کا انداز ہی نیگیٹو ہوتا ہے، یعنی آپ ان سے کتنی ہی اچھی مثال، ایک بات ہے کہ آپ مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ آپ نے ان کو ازراہ محبت جو ہے مثلا کھانے کی دعوت کی کہ میں چاہتا ہوں آپ ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ اب کج فہم جو ہوتا ہے، وہ کج فکر جو ہوتا ہے، وہ آپ کی اس محبت اور عنایت کا جواب محبت سے دینے کے بجائے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم نے مجھے فقیر سمجھا ہوا ہے، تمہارے خیال میں بھوکا ہوں، تمہارے خیال میں میرے پاس کھانے کو نہیں ہے وغیرہ۔ بھائی آپ سے یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو اپنے تہہ دل سے محبت کے ساتھ آپ کو ایک وقت کھانے کی دعوت دے رہے ہیں کیونکہ مومن کی دعوت کا ثواب ہے، ہم تو آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کج فکر کیا ہوتا ہے، کج فہم کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سیدھی بات کو بھی، وہ آپ کی بالکل جسے کہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ کی جانے والی بات کے بھی کئی غلط مطلب نکال سکتا ہے۔ یہ کج فہم ہے، یہ کج فکر ہے۔ ایسے افراد کے لیے چونکہ ان کے اصل میں ٹیڑھا پن ان کے وجود کے اندر ہے، ان کی عقلوں کے اندر ہے، ان کے قلوب کے اندر ہے۔ دیکھیں جس کا سانچہ مثال سمجھنا آپ ٹیڑھا ہے، آپ اس کے اندر جتنا مرضی کسی سیدھی چیز کو ڈالنے کی کوشش کریں گے وہ کبھی بھی اس میں سرد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا سانچہ ٹیڑھا ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي اقوام، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ اقوام ہیں یعنی سیدھے ہیں۔ اس سیدھے سے کیا مراد ہے کہ ان کے اندر فکری اعتبار سے کجی نہیں ہے۔ جہاں فکری اعتبار سے کجی آ جائے تو آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے جو کہ قرآن کی بہت ساری آیات سے بہت سارے نیگیٹو مطلب لے سکتے ہیں۔ اب جو قرآن کی آیتوں سے غلط مطلب لے، جو قرآن کی آیتوں کو غلط انداز سے سمجھے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن بھی ہدایت نہیں بن سکتا۔ اب قرآن بہت سیدھی باتیں کرتا ہے، قرآن بہت ہی عقل و منطق کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ قرآن کی سیدھی باتیں، یہ قرآن کی بالکل جسے کہنا چاہیے عقل و منطق کے مطابق باتیں، جو شخص خود کسی عقل و منطق کو قبول کرنے والا ہے وہ فوری طور پر قبول کرتا ہے۔ لہذا قرآن جو کہتا ہے کہ ہم نے صاحبان عقل کے لیے آیات اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں اور چاروں طرف ہمارے وہ آیات، وہ نشانیاں موجود ہیں صاحبان عقل کے لیے، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان فہم ہیں، جن کے قلوب سیدھے ہیں، جن کی عقلیں سیدھی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اور وہ متوجہ ہو جاتے ہیں قرآن اور اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کی طرف۔ لیکن جن کے قلوب ٹیڑھے ہوں، جن کی عقلیں ٹیڑھی ہوں، ان کو آپ جتنا سیدھا راستہ بھی دکھائیں گے وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ خوب، اب یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کے حوالے سے میں نوجوان جو ہیں خاص طور پر ان کے لیے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت بیان کرنا چاہوں گا جو بہت ہی مفید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جوان سے بھی میں مراد آپ کے بتا دوں کہ شباب جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، وہ تقریباً 35 سے 40 سال تک کا ٹائم پیریڈ ہے، یعنی آپ کے ارلی ٹین ایجز سے لے کر تقریباً 35 سے 40 جو سال کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کو جوانی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں، اس سے وہ لوگ جو اس رینج سے آؤٹ ہو چکے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، ان کے لیے بھی میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت خاص طور پر نوجوان اور جوان کی طرف میں متوجہ ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کی بڑی معروف حدیث ہے جو مختلف کتابوں میں نقل کی گئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه جعل الله مع الصفرة الكرام البررا وقان القرآن حجیجا عنہ یوم القیامہ۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی
وہ شخص کہ جو مومن ہے اور نوجوان ہے، جوان مومن، اگر اپنی جوانی میں قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اختلط القرآن بلحمہ و دمہ، قرآن اس کے خون اور اس کے گوشت میں مخلوط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بہت ہی کریم اور اقربین جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو شامل کرتا ہے۔ قرآن قیامت کے دن اس کے لیے ڈھال بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ جو کہا گیا، یقیناً اس میں اب آپ متوجہ ہیں کہ جتنی ارلی ایج کے اندر قرآن سیکھا جائے، اب قرآن سیکھا جانے کے اعتبار سے کئی چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ ایک قرآن کا سیکھنا ہماری نظر میں یہ ہے کہ ہمیں قرآن اوپر سے پڑھنا آنا چاہیے۔ اس بارے میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اس میں بھی جو ہماری مراد ہے اور جو ائمہ ہم سے کہنا چاہتے ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اس سے ہم مراد کیا لیتے ہیں کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنا آ جائے، یعنی تجوید صحیح پڑھنی آ جائے۔ دیکھیے یقیناً اس چیز کا جو اثر ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہے تو یہ قرآن جو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھا ہے، آپ پریکٹس اچھی کریں گے تو ساری زندگی آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ صحیح طور پر قرآن پڑھنا، تجوید کے قوانین کے مطابق قرآن صحیح پڑھنا، کیا یہ آپ کے لحم، آپ کے یعنی گوشت کا اور آپ کے خون کا حصہ بنے گا؟ یقیناً ہم متوجہ ہیں کہ صرف قرآن کو اوپر سے پڑھ لینا یہ باعث نہیں بنتا کہ قرآن میرے گوشت اور میرے خون کا حصہ بنے۔ یقیناً اس سے مراد قرآن کے اندر فکر کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ یہ کام کو بہت سخت کام ہے۔ دیکھیے قرآن سے جتنا انس ہم ایجاد کریں گے، میں جہاں کہیں پر بھی یہ بات کرتا ہوں تو میں خاص طور پر جو ہے وہ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کا ایک جملہ ہے جو میں نقل کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے اس کے اندر بہت ساری ہدایات کے نقطے ہیں۔ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اطرت، میرے اہل بیت۔ یہ جو دو چیزیں کہاں ہے، اس کو ثقلین کہاں ہے، یعنی دونوں برابر کی چیزیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا رویہ، جو ہمارا برتاؤ، جو ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا، وہی ہمارا تعلق، وہی ہماری رفتار جو ہے وہ ہوگی اطرت کے ساتھ۔ خوب، اب اطرت میں سے ہم سب متوجہ ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا میں اس اطرت میں سے جو بقیت اللہ ہیں صرف وہ باقی ہیں، باقی سب جو ہے وہ اس وقت دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما چکے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے جو موجود ہیں، اطرت کے آخری فرد ہیں، وہ غیبت کے پردے میں تو ہیں، لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ امام غیبت میں چلے گئے، میرا ان کے ساتھ ربط ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یا پردے میں چلے گئے تو میری طرف سے ذمہ داری ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو آ کر ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر فرض کریے کہ امام غیبت میں نہیں ہوتے، حاضر ہوتے، تب میرا امام کے ساتھ ربط کیا ہوتا ہے، تب میرا امام کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے، تب میری امام سے متعلق رفتار اور کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے، وہ بہت اچھا جملہ کہتا ہے، مجھے کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ میری قرآن کے ساتھ رفتار کیا ہے، میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اب میں یقیناً آپ سب کو نہیں کہہ رہا، آپ سب یقیناً باعمل بھی ہیں، مجھ سے زیادہ مومن بھی ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر بھی، میں اپنے جیسے گناہگار لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا قرآن سے جو ہے وہ ربط کیا ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن جو ہے وہ مشکل وقت میں یاد آتا ہے، ہمیں قرآن جو ہے وہ مریض کو ہوا دینے کے لیے یاد آتا ہے، ہم قرآن بیٹی کو جہیز میں دیتے ہیں، اچھے سے خوبصورت جوزدان میں اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ جہاں پر ہاتھ نہ لگے۔ اس کے بعد قرآن ہمیں اس وقت یاد آتا ہے کہ جب مسافر جا رہا ہو اس کے نیچے سے نکالنا ہو۔ معمولاً اگر بہت ہی کوئی قرآن سے شغف رکھنے والا اور پڑھنے والا ہو تو ماہ مبارک رمضان میں اتارتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں ہم ثواب کی نیت سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا قرآن پڑھ دیں، اور ختم قرآن کوئی ایک قرآن ختم کرتا ہے، کوئی 2 قرآن، کوئی 3 قرآن، جس کو زیادہ توفیق ہوتی ہے، جتنی توفیق ہوتی ہے اس حساب سے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن ختم کرنے کے بعد جیسے رمضان ختم ہوتا ہے قرآن کی تلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سال میں روزانہ نہیں تو ہفتے میں کچھ دن
کوئی لوگ مہینوں میں ایک آدھ دفعہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ایک کامن بیہیویئر ہے قرآن کی طرف. اب آئیے اور آ کر دیکھیے کہ ہمارا امام کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے. ہمارا امام کے ساتھ بھی بیہیویئر ایسے ہی ہے. ہمیں امام اس وقت یاد آتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوں. ہمیں امام اس وقت یاد آتے ہیں کہ جب ہم نے امام سے اپنی کسی خواہش کو پورا کروانا ہو, کسی اپنی مشکل کو آسان کروانا ہو. ہمیں امام اس وقت یاد آتے ہیں جب کوئی مسافرت پہ نکل رہا ہو, تو جہاں ہم اس کو قرآن کے نیچے سے نکالتے ہیں وہیں پر ہم ایک امام ضامن بھی اس کے اوپر باندھ دیتے ہیں, وہاں پر ہمیں یقیناً امام یاد آتے ہیں. اسی طرح سے مشکلوں میں, ان تمام مسائل میں ہمیں امام یاد آتے ہیں, اور جیسے وہ مشکل حل ہوتی ہے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اگر بہت زیادہ ہم کہیں امام سے, جیسے قرآن کی بہار رمضان ہے اور اس میں قرآن جو ہے وہ زیادہ تلاوت ہو جاتا ہے, تو امامت کی جو بہار ہے وہ ماہ مبارک ماہ محرم اور ماہ سفر ہے. تو جس طرح سے ہمیں ماہ مبارک میں جو ہے وہ قرآن یاد آتا ہے, محرم و سفر میں ہمیں امام یاد آ جاتے ہیں. اور ہم جیسے یہاں پر ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں قرآن کا, وہاں پر امام کا ذکر زیادہ کر دیتے ہیں. یہاں پر جیسے بعض لوگوں کو توفیق حاصل ہوتی ہے ایک یا چند ختم قرآن کرنے کی, ہمیں وہاں پر چند عشر مجالس سننے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے. یہی ہمارا بیہیویئر ہے. یعنی جیسا ہم قرآن کے ساتھ ہیں ویسے ہی ہم امام کے ساتھ ہیں. اب اسی سے ایک فارمولہ ہمیں مل جاتا ہے. یعنی پیغمبر کی حدیث سے اور ان بزرگوار کی گفتگو سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنا میں قرآن کے ساتھ اپنا ربط اور اپنا ارتباط شدید کرتا چلا جاؤں گا, اتنا میرا ارتباط امام کے ساتھ بھی شدید ہوتا چلا جائے گا. جتنا میرے اور قرآن کے درمیان میں دوستی ہوگی اور جتنا تعلق ہوگا, اتنا ہی تعلق میرا امام کے ساتھ ہوگا, اتنی ہی دوستی میری امام کے ساتھ ہوگی. جتنا میں قرآن سے آشنا ہوں گا, اتنا آٹومیٹیکلی میں اپنے زمانے کے امام سے آشنا ہو جاؤں گا. خوب ایک بات اس کی طرف بھی توجہ دیجیے گا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, دنیا بھر میں لاک ڈاؤن اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا مرنا, پریشانیاں وغیرہ, یہ سب کچھ جا رہا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی دور میں اذہان خود بخود امام زمان علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. منجی کا تصور, نجات دہندے کا تصور تمام زمانوں میں سے اگر آپ کنسیڈر کریں تو آج زیادہ ہے. اب دیکھیے ایک ہی موقع پر, یعنی میں یہ کہوں گا کہ قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں کی کیفیت آ کر جو ہے وہ شدید ہو رہی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں. لہذا اب ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے لمحات, اس کی جتنے بھی اوقات ہیں ان کو فرصت جانتے ہوئے, ان کو غنیمت جانتے ہوئے, ہمارے گزشتہ رمضان کیسے گزرے, ہم نے اس سے پہلے رمضان کیسا گزارا ہے, آج آئیں ہم بیٹھیں ہم اور آپ مل کر اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ تہیہ کریں, اس بات کے بارے میں ہم فیصلہ کریں کہ ہمارے گزشتہ جیسے بھی رمضان گزر گئے, اس سال ہم رمضان کو تبدیل کریں گے. اب اگر ہمیں اللہ نے یہ فرصت دی ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں, اس بات کی فرصت دی ہے کہ ہم بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں, اب میں یہاں پر بھی یہ کہوں گا کہ جب آپ نے ہر بار ہاتھ دھونے ہیں تو آپ اسی کو ذرا سا طولانی کر کے باوضو بھی رہ سکتے ہیں. آپ باوضو رہیں گے تو قرآن اور آپ کے درمیان میں ہچکچاہٹ کی کیفیت ختم ہو جائے گی. ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو قرآن کو اس لیے قرآن سے دور رہ جاتی ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ وضو ہے نہیں ہے. یہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے, قرآن کا احترام, قرآن کے حوالے سے یہ عزت اور اس کا احترام ہمارے دلوں میں, یہ اس کی مقدس کیفیت جو ہمارے اندر موجود ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نجس حالت میں یا غیر طہارت حالت میں جب قرآن سے ارتباط پیدا نہیں کرنا چاہتے. اچھا خود اس بات کو بھی یہاں پر دوبارہ ریکنسیڈر کیجئے گا کہ جب میں بغیر طہارت ظاہری کے ظاہر قرآن سے ارتباط پیدا نہیں کر سکتا, کیسے ممکن ہے کہ میں طہارت باطنی کے بغیر قرآن کے باطن سے ارتباط پیدا کر لوں گا؟ جب میں قرآن ناطق سے بغیر طہارت کے جو ہے قرآن صامت سے بغیر طہارت کے ارتباط پیدا نہیں کر سکتا, کیسے ممکن ہے کہ میں بغیر طہارت کے قرآن ناطق سے ارتباط پیدا کر لوں؟ تو ہمیں ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن راستہ کیا ہے قرآن سے اور اہل بیت سے یا اطرت سے رابطہ کرنے کا؟ طہارت. اب طہارت معنوی, طہارت فکری, اس وقت ہمارا دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں عین اس وقت میں جس وقت میں قرآن, جس وقت میں یہ مشکل حالات ہمیں امام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, شیطان اور اس کا نظام مسلسل ہمیں اور آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا. ذرا سی ہم نے ہمت کرنی, یقین کیجئے کوئی مشکل کام نہیں ہے گھروں میں ٹی وی بند کرنا, بلا ضرورت ٹی وی دیکھنا سے پرہیز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے.
آپ اب موجودہ دور میں اپنی روٹین بنائیے، قرآن کے ساتھ اپنے ارتباط کو شدید کیجئے۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو کوشش کیجئے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی اور بہت حد تک اس کو آسان اور کامیاب پایا، اسی لیے آپ سے شیئر بھی کر رہا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ واش روم جائیں اور جب بھی لازمات ہے واش روم کے بعد بالآخر آپ نے ہاتھ دھونے، ذرا سی تکلیف اپنی زندگی میں اور اضافہ کر لیجئے کہ اسی ہاتھ دھونے کے عمل کو تبدیل کر لیجئے وضو کرنے میں۔ لہٰذا آپ جب بھی واش روم سے فارغ ہونے کے بعد وضو کریں گے تو اب آپ کے اوپر ایک تو خود روحانی طور پر اس کے آثار ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ طہارت کی عادت آپ کو آہستہ آہستہ ہر وقت آپ جب طہارت کی حالت میں ہوں گے تو قرآن سے ارتباط آپ کو مشکل نہیں لگے گا، لہٰذا جب آپ طہارت آپ آسانی سے قرآن اٹھا لیں گے، قرآن کو ہاتھ لگاتے ہوئے آپ کو خوف نہیں آئے گا۔ اب جب آپ پاک بھی ہیں اور قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اس سے ارتباط بھی کر سکتے ہیں، تو قرآن سے اپنے ارتباط کو شدید کیسے کرنا ہے کہ قرآن ہمارے وجود کا حصہ بنے، قرآن ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ اس کی ترکیب یہ دیکھیں، ایک تو قرآن کے تقدس کو اس سطح پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں پر قرآن اور آپ کے درمیان میں راستہ اور ارتباط منقطع ہو رہا ہو۔ یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر سب سے ایسی اونچی جگہ کو تلاش کرتے ہیں کہ جس پر تک ہمارا ہاتھ نہ جا سکے۔ یہ قرآن کا احترام نہیں ہے۔ جیسے آپ اپنی باقی کتابیں رکھتے ہیں، انہی کتابوں کے درمیان آپ قرآن بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر قرآن رکھا ہوا ہو اور آپ اس قرآن کے اوپر کوئی کتاب رکھتے ہیں تو یہ بظاہر احترام کے چونکہ ایک طرح سے منافی ہے، لہذا ان چیزوں کا احتیاط کریں کہ جہاں پر آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے وہاں پر اگر آپ نے کوئی چیز رکھنی ہے تو اسے قرآن کے نیچے لے آئیں، کسی اور کتاب کو قرآن کو اوپر رکھیں۔ لیکن جب آپ مثلا شیلف میں لگا رہے ہیں تو جہاں آپ نے قرآن رکھا ہے وہاں پر آپ دیگر کتابیں اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایسی جگہ پہ قرآن رکھیں کہ جو آپ کی دسترس میں ہو، جہاں سے آپ قرآن آپ کے لیے ایزی ایکسیسیبل ہو۔ خوب آج کے دور میں موبائلز اور اس کے اوپر بھی قرآن آ چکا ہے، قرآن کی بہت ساری اپلیکیشنز بہت مددگار ہیں، ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کے ذریعے سے بھی قرآن سے اپنا ارتباط آپ شدید کر سکتے ہیں۔ ترکیب جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں آپ کو قرآن پڑھنے اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے، لیکن آپ دو کام کیجئے کہ رمضان میں باقی تلاوت جو آپ نے کرنی ہے رمضان کے حساب سے اس کو جدا رکھیں۔ اس رمضان میں ایک ترکیب اور آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر بھی عمل کیجئے۔ مثلا کوئی شخص ہے جو کہ روزانہ ایک پارہ جو ہے وہ قرآن کا ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ لیکن ہم جو ترکیب بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ قرآن کے 2 صفحے، یعنی 2 صفحوں سے مراد 1 صفحہ، اور یہ کوشش کریں کہ اس میں قرآن جو استعمال کریں آپ وہ خط عثمان طٰہٰ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خط عثمان طٰہٰ جو ہوتا ہے اس کا آخر آیت کے اختتام پر ہوتا ہے، یعنی ہر صفحے کے اوپر جو آیات ہیں وہ اختتام پر ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آدھی آیت ادھر ہے اور آدھی آیت اگلے صفحے پر ہے۔ خط عثمان طٰہٰ استعمال کیجئے، روزانہ 2 صفحے قرآن کے، فجر میں 2 صفحے سے زیادہ نہیں۔ آپ نے باقی جو بھی تلاوت کرنے پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو بھی آپ کی پلاننگ ہے اس کو جدا رکھیں، اس ترکیب کو جدا رکھیں۔ نماز فجر کے بعد آپ نے اس ترکیب کے مطابق 2 صفحوں کی تلاوت کرنی ہے۔ ان 2 صفحوں کی تلاوت کرنے کے بعد آپ فجر میں اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، صرف ان 2 صفحوں کی تلاوت کریں۔ ظہر میں جب آپ لے کر بیٹھے ہوں گے، یقیناً جب آپ فجر میں 1 دفعہ تلاوت کر چکے ہیں تو دوسری دفعہ تلاوت کرنا نسبتاً آپ کے لیے آسان ہوگا، لہٰذا ظہر میں آپ دوبارہ تلاوت کریں، ساتھ میں 1 مرتبہ ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اسی طرح سے مغربین کے بعد رات میں کسی ٹائم لے کر بیٹھیں اور 1 مرتبہ اسی صفحے کو دوبارہ پڑھیں، اور اب جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی دقت یہ کریں کہ آج کے دن قرآن نے مجھے کیا پیغام دیا ہے، میری زندگی میں قرآن کی ان آیات میں سے کون سی چیز ہے کہ جو مجھ سے تعلق رکھتی ہے، میری ہدایت کر رہی ہے، مجھ سے بات کر رہی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو خدا سے بات کرنا، خدا سے کلام کرنا چاہتے ہو تو خدا سے کلام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی یہ چاہتا ہو، احبا اس کا دل چاہے، اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ ان یحدث ربہ اپنے پروردگار سے بات کرے، کلام کرے، گفتگو کرے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فلیقرأ القرآن،
اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ قرآن پروردگار کا کلام مجھ سے اور آپ سے ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے خدا نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ دیکھیے قرآن کا اعجاز کا پہلو ہی یہ ہے کہ قرآن کریم ایک محدود کلام ہونے کے باوجود اپنے معانی، اپنے مطالب، اپنے باطن، اپنے اسرار اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یعنی میں لفظ استعمال کروں گا قرآن کے لیے کہ اپنے عجائبات میں قرآن اتنا بڑا دریا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، جب بھی آپ قرآن کی طرف توجہ کریں گے، یقیناً قرآن سے آپ کو ایک نئی ہدایت، نئے نقطے، نئی گفتگو، نئی لذت آئے گی۔ اور یہ لذت اتنی نئی ہوتی ہے کہ ایک نہیں، آپ بارہا قرآن پڑھیں، جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو قرآن سے نئی لذت ملے گی، اور اس وجہ سے قرآن کی لذت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دیکھیے اگر آپ ایک ہی کھانا، ایک ہی ذائقہ بار بار کھاتے رہتے ہیں تو اس کی جو لذت اس میں کمی آتی رہتی ہے، لیکن اگر اس کے ذائقے میں تبدیلی ہوتی رہے، اس کی چاشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی محبت، اس کی لذت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن، جتنا آپ قرآن میں تدبر کریں گے، جتنا آپ قرآن میں تفکر کریں گے، جتنا آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے، قرآن کی چاشنی، قرآن کی لذت، قرآن سے جو تعلق ہے وہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ جو ہم نے آپ کو ترکیب بتائی، اس کے فائدے کو دیکھیے، پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ درس میں آپ کی خدمت میں کچھ اور باتیں ہیں جو کہ عرض کروں گا کہ اس ترکیب سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ایک سال میں، یعنی اگلے سال انشاءاللہ جب ہمیں خداوند کریم رمضان نصیب کرے گا تو ہم اس ترکیب سے 3 دفعہ قرآن کی تلاوت مکمل کر چکے ہوں گے، 2 مرتبہ ہم قرآن کا مکمل ترجمہ پڑھ چکے ہوں گے، اور ایک پورا سال ہم قرآن کے ساتھ ایک انس ایجاد کر چکے ہوں گے، قرآن کے مطالب کے ذریعے سے، قرآن کی گفتگو کے ذریعے سے، اور وہ جو تدبر اور تفکر ہم نے دیا ہوگا وہ ہمارے اذہان کے اندر جو نورانیت پیدا کرے گا اس کی کیفیت اپنے جگہ ہوگی۔ اب یہ جو انس آپ کا قرآن سے ایجاد ہوتا چلا جائے گا، آپ یہ سمجھ لیجئے گا ایسا ہی انس، ایسی ہی محبت آپ کی خود بخود اپنے زمانے کے امام سے ایجاد ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن ہمارے وجود کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا، ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں چند اور دیگر مطالب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ قرآن ہمارے وجود کا حصہ کیسے بن سکتا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے، اور چند ایک مطالب اور ہیں قرآن کے حوالے سے کہ جو میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بحق ھذا القرآن، جو تیرا کلام ہے جس کو عزت و شرف تو نے عطا کی ہے، بار الہ ہم تجھے تیرے اسی کلام مبارک کا واسطہ دے کر اور اسی کے صدقے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، قرآن صامت، قرآن ناطق، محمد و اہل بیت علیہ السلام کے واسطے سے اور صدقے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں خصوصاً بار الہ تمام مومنین کو اس عالمی وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام انسانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، بار الہ بحق محمد و آل محمد مومنین جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین، میانمار، کشمیر کے خاص طور پر مومنین اور ہندوستان کے اندر جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے ان مومنین کو بار الہ نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو، اسلام دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، انسانیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حضرت شابی اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہ بحق ھذا القرآن ہم سب کو ناطق قرآن امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔